حضرات و خواتین، خطبہ جمعہ نیک اور صالح معاشرہ کیسے ہوتا ہے، اس عنوان پر ہوگا۔ معاشرہ کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنا، اور معاشرہ سوسائٹی اور سماج کو بھی کہتے ہیں۔ وہ سوسائٹی اور وہ سماج جس کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے، وہ معاشرہ اور سوسائٹی صالح معاشرہ، نیک معاشرہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس معاشرے اور سوسائٹی کے تمام افراد اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اسلام کی تہذیب کو اور ثقافت کو اختیار کرتے ہیں۔ مسلم برادری یہ دراصل اسلام کی ترجمان برادری ہے۔ مسلم برادری کا مطلب اس برادری کے اندر ایسے لوگ رہتے بستے ہیں جو اسلام کے تعلیمات کے ترجمان ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ صالح معاشرے کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے آپسی بہتر تعلقات سے صالح معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی لیے اس عورت کی تعریف کی گئی ہے جو نیک اور صالح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ دنیا پوری فائدے کی چیز ہے، اور دنیا میں بہترین پونجی نیک اور صالح عورت ہے۔ اور نیک اور صالح عورت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مندی بتائی ہے کہ 4 باتیں سعادت مندی میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک نیک اور صالح بیوی ہے، اور دوسرے کشادہ گھر ہے، اور تیسرے آرام دہ سواری ہے، اور چوتھے نیک اور صالح پڑوسی ہے۔ تو یہ سعادت کی بات ہے کہ کسی آدمی کو نیک اور صالح بیوی نصیب ہو جائے، اور یہی نیک اور صالح بیوی ہے جس کے تعلق سے اللہ نے اپنے خاص بندوں کی دعا کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جن کی یہ دعا ہوتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا اور امام بنا دے۔ یہ بہت ہی پیاری اور جامع دعا ہے۔ یہ بیوی کا اور اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا کیا ہے کہ بیوی اور اولاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہو جائے اور دین پر قائم ہو جائے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو معاشرے کی شروعات میاں بیوی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے مردوں کو حکم دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم لوگ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، ان کے حق مارتے ہوئے زندگی نہ گزارو، بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اسی طرح صالح معاشرے کا دوسرا فرد مرد ہے۔ مرد کا نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر مرد نیک ہے تو اپنے گھر پر وہ نگرانی کرے گا اور گھر والوں کو نیکی کا حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد اور عورتوں کا ذکر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔
جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت ایمان والے ہوں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور ایسے لوگوں کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور حیات طیبہ عطا کریں گے، اور ایسے لوگوں کو اس سے اچھا بدلہ دیں گے جو یہ لوگ نیکیاں کرتے تھے۔ تو صالح معاشرے کے لیے مرد کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی نیک اور صالح مرد کا، لڑکے کا رشتہ آئے کہ جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم خوش ہو، راضی ہو، تو تم اس کی شادی کرا دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ قائم ہوگا اور بہت بڑا فساد اور طویل فساد جاری ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کی طرح مرد کا بھی دیندار ہونا اور نیک ہونا ضروری ہے۔ صالح معاشرے کے لیے عام طور پر لوگ بہت سی تقریریں کرتے ہیں، بہت سے اسٹیج سجاتے ہیں اور مختلف صالح معاشرے کے پہلوؤں پر خطابات ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، صالح معاشرے کی بنیاد میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی اگر نیک ہیں تو ان کے ہونے والی اولاد بھی نیک ہوگی۔ یہی نیک باپ ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا نیک انسان کون ہو سکتا ہے؟ اتنے مقام اور مرتبے والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ایک نیک اور صالح انسان ہیں جن کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ وہ اللہ سے اولاد کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد کا سوال نہیں کرتے بلکہ نیک اور صالح اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نتیجے میں رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام جیسی بردبار اور نیک اولاد انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اولاد کا نیک ہونا یہ منحصر ہے ماں باپ کے نیک ہونے پر۔ اگر ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں تو توقع بہت کم ہے کہ اولاد نیکی کی راہ کو اپنا لے۔ اگر ماں باپ سدھرے ہوئے ہیں تو بہت امید ہے کہ اولاد بھی سیدھے راستے کو اختیار کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، سر کے بال، داڑھی کے بال، مکمل بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ رب سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب تو اپنی جانب سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو دعا کو سننے والا ہے، لہذا مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو صالح معاشرے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ جب ایک گھر جہاں کے ماں باپ اور جہاں کی اولاد نیک اور صالح ہو تو ظاہر ہے ان کا سلوک بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اولاد کے ساتھ اچھا ہوگا، اور اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی ان کا سلوک اچھا ہوگا۔ صالح معاشرے کی ایک پہچان یہ ہے کہ کوئی پڑوسی کسی پڑوسی سے پریشان نہ رہے، خوش رہے اپنے پڑوسی سے مامون اور محفوظ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے، ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی کے کتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تو پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام اتنی تاکید کرتے پڑوس کے بارے میں کہ میں نے سمجھا کہ شاید پڑوس کو وارث بنا دیں گے جائیداد میں۔
تو معزز حاضرین، پڑوس کا یہ حق ہے، مسلم معاشرہ، صالح معاشرہ، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں، آپ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنے سگے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پڑوس کے تعلق سے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے پڑوس کی عزت کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور آپ نے کہا جس آدمی کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوس کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جس آدمی کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو بھلی بات کرے، ورنہ خاموش رہ جائے اور چپی سادھ لے۔ تو معزز حاضرین، صالح معاشرے کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا، گھر صالح ہے، گھرانہ نیک ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہے، اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں، تو صالح معاشرہ ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم مسلمانوں کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تبھی ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ہمارا سماج صالح اور نیک ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ پھیلاتے جائیے، اب پڑوس سے ہٹ کر ایک محلہ ہے، محلے کے لوگ اگر ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کے تعلقات ایمان اور اسلام کی بنیاد پر رکھیں گے، تو گویا کہ تمام صالح معاشرے کے افراد شمار ہوں گے۔ ہمارا بازار ہے، بازار میں اگر سچائی کو اپنایا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو اختیار کیا جا رہا ہے، تو گویا ہمارا بازار بھی ایک صالح معاشرہ ہے، نیک معاشرہ ہے۔ معاملات کی درستگی اگر ہے تو گویا کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر کے اپنے آپ کو صالح معاشرہ کا ایک فرد بنا رہے ہیں۔ تو معزز حاضرین، شہر ہو یا ایک ملک ہو، اس طرح اگر ماحول بن جائے مسلمانوں کا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ ہوگا۔ اور یہ مسجد بھی کیا ہے؟ معاشرے کی تربیت گاہ ہے۔ مسجد معاشرے کی تربیت گاہ ہے، جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر دعائیں ہوتی ہیں، جہاں پر روزانہ 5 مرتبہ معاشرے کے افراد کا اجتماع ہوتا ہے جماعت کی شکل میں، اور جمعہ کے دن ہفتے میں 1 دن اجتماع ہوتا ہے۔ یہ صالح معاشرے کی گویا تشکیل کا یہ مرکز ہے۔ مسجد صالح معاشرے کی تشکیل کا ایک بہترین مرکز ہے۔ معزز حاضرین، صالح معاشرے کے کچھ اللہ رب العالمین نے صفات بیان فرمائے ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ سورہ توبہ کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں صالح معاشرے کے افراد ہیں۔ اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ تو یہ معاشرہ، اس کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نعمت ایمان اور نعمت اسلام پر۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا تو پتہ نہیں کفر کی دنیا میں جیتے یا نفاق کی دنیا میں جیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نفاق والے معاشرے کے بارے میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، نفاق والے مرد اور نفاق والی عورتیں ان میں کے بعض سے ہیں، یعنی چٹے بٹے ہیں، اور ان کا آپسی جو تعلق ہے نفاق اور کفر کی بنیاد پر ہے۔
اور ایمان والوں کا جو آپسی تعلق ہے ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ تو گویا کہ ایمان والوں کا تعلق آپس میں برادرانہ ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تعاطفہم و تراحمہم مثل الجسد الواحد، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں ایک جسم کے مانند ہیں، کہ جسم کا کوئی حصہ کرب میں مبتلا ہوتا ہے تو آدمی جاگنے لگتا ہے اور بخار زدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی مثال ہے۔ آپس میں ایمان والوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں ایمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، اللہ کے لیے دشمنی کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے نہیں دیا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو صالح معاشرے کی پہلی بنیاد ایمان ہے۔ مردوں میں بھی ایمان ہونا چاہیے، عورتوں میں بھی ایمان ہونا چاہیے اور ارکان ایمان کے تمام کو پابند ہونا چاہیے اور مومنین کے صفات کے تمام کو پابند ہونا چاہیے۔ ایک ان کی اور صفت اللہ نے بیان فرمائی بعضهم اولیاء بعض، ان میں کے بعض کے دوست ہیں، ولی ہیں، ہمدرد اور بہی خواہ ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے کوئی مومن آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو ایمان والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایمان والا خوشیاں محسوس کرتا ہے، خوشیوں کی زندگی گزارتا ہے تو ایمان والے کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ان میں کے بعض کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ اللہ نے اپنے صحابہ کی یہ صفت بیان فرمائی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ اہل کفر کے لیے ان کی زندگی اور ان کی اچھائیاں گراں گزرتی ہیں اور آپس میں بڑے مہربان اور بڑے رحم دل ہیں۔ ان کی رحم دلی کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو مہاجر صحابہ تھے مکے سے آنے والے اور جو انصار صحابہ تھے مدینے کے رہنے والے، دونوں میں مواخات کرائی، بھائی چارہ کرایا اور کہا کہ یہ آج سے یہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بھائی ہے۔ ان میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ مہاجر صحابی ہیں۔ یہ 10 جنتی ان صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا یہ ایمان کی ہمدردی دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے جس کو تم پسند کرو میں اسے طلاق دے دوں گا، پھر اس کے بعد تم اس سے شادی کر لینا عدت گزرنے کے بعد، اور اللہ نے مجھے بہت سا مال دیا ہے، اس مال میں سے میں آپ کو آدھا مال دیتا ہوں اور آدھا مال میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر دعا دی کہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتائیے۔ چنانچہ انہیں بازار کا راستہ بتایا اور انہوں نے محنت کی، اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملاقات ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر پیلا زرد رنگ لگا ہوا ہے، غالباً خوشبو یا زعفران کا رنگ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا اچھا، اور آپ نے یہ پوچھا کہ تم نے مہر کتنا دیا ہے، کم سقتا من المہر، تم نے مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا مہر میں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا بارک اللہ لک اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن بن عوف، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے، آپ ولیمہ کیجئے اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ممکن ہو۔ معزز حاضرین، اس واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جس انداز سے پیش ہوتے ہیں، یہ ایمان ہی کا تقاضا ہو سکتا ہے، یہ ایمان ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑنے اور طلاق دینے کے لیے تیار ہیں ہمدردی میں، اور جائیداد میں سے آدھی جائیداد دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو معزز حاضرین، ایمان اسے کہتے ہیں۔ ایمان کی چاشنی یہ ہے کہ آدمی ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو دیکھے تو خوشی محسوس کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، بھی خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، دوست ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صالح معاشرے کی اور ایک بنیاد بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں، برائی سے روکتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی زندگی خوشحالی میں گزر رہی ہے، اپنی زندگی اچھے ماحول میں گزر رہی ہے اور دوسروں کو بگڑا دیکھ کر ہم خاموش رہ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کا فریضہ ہے، صالح معاشرے کی پہچان ہے۔ اسی لیے اللہ نے ساری امت سے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ تو گویا کہ صالح معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ معروف کا حکم دیا جاتا رہے اور منکر سے روکا جاتا رہے۔ اور صالح معاشرے کی ایک پہچان یہ بھی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے، ہم اور آپ نمازوں کے بارے میں بڑے کوتاہ واقع ہوئے ہیں، اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز یہ اللہ کے درمیان، بندے کے درمیان سب سے بہترین رابطے کا ذریعہ ہے، اللہ سے بہترین تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے کہ آدمی کھڑا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، دعا پر دعا کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے بالکل وہ قریب ہو رہا ہے اور اللہ کے سے اپنے تعلقات کو نماز کے ذریعے استوار کر رہا ہے۔ تو ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، صالح معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ میں یہ غریبوں کا حق ہے، مال میں غریبوں کا حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال دے کر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ بھی ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اگر اس میں خیانت کی گئی اور اس میں کوتاہی کی گئی تو آخرت میں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اور صالح معاشرے کی ایک پہچان یہ بھی ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول کی بات مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اللہ نے ان صفتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ بہت جلد اللہ ان پر رحم کرے گا۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی مہربانی چاہتے ہیں، اللہ کا رحم و کرم چاہتے ہیں تو ان صفات کو اختیار کریں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں صالح اور نیک معاشرے میں جینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔